اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھائی نے حدیث مبارکہ پڑھی جس میں ابو ہریرہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ 5 نمازوں کی پابندی، لیکن نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا جائے۔ محض حرکات و سکنات کا نام نماز نہیں کہ رکوع سجدہ کیا۔ آج بدقسمتی سے یہی ہے کہ میری نمازوں میں غفلت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ وہ علامہ صاحب نے کہا نا، میں جو سر بے سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائیوں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ نماز پڑھنے والا ان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کیسے؟ ایک آدمی جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، فراڈ بھی چل رہا ہے، دغا بازی بھی چل رہی ہے، تو یہ تو اس طرح بات نہیں بنتی۔ اب دیکھو نا، بادام کا کام کیا ہے؟ جسم کو طاقت دینا۔ طریقہ کیا ہے؟ اس کا چھلکا توڑو، اس کی گری نکالو، پانی میں بھگو دو، صبح اس کا چھلکا اتارو، اس کا جناب ملک شیک بناؤ، تو پھر ہی بات بنے گی نا۔ اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ بادام کو بغیر چھلکا توڑے سیدھے اندر لے جائے کہ بادام طاقت دیتا ہے، تو وہ طاقت دے گا یا اس کے معدے کو زخمی اور چھلنی کر دے گا وہ۔ تو اسی طرح نماز توجہ کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ سے مناجات کر رہا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ اس کو یہ ہوگا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں وہ اس کا شمار ان میں نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے پہلی بات ہے وضو جو ہے پورے شرائط کے ساتھ کیا جائے۔ وضو میں جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی پوری ہو۔ نماز میں جب کھڑے ہوں تو پوری توجہ ہو۔ وہ لطیفہ بنا نا کہ وہ عشاء کی نماز میں تھوڑا مغالطہ لگ گیا، کوئی کہے 2 رکعتیں ہوئی ہیں، کوئی کہے 3 ہوئی ہیں، کوئی کہے 4 ہوئی ہیں۔ ایک آدمی بڑا پیش تھا، کہتا نہیں 3 ہی ہوئی ہیں نا، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ کہتا تو کیسے کہتا ہے؟ کہتا ہے میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے۔ تیرا دل کھڑاوے منڈے کڑیاں سجدے کرے مسیتی، او دنیا دارو رب نال بھی 420 کی تھی۔ تو ایسی نماز کا پھر کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اورنگزیب عالمگیر رحم اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے آتا ہے نا کہ بچپن میں ہی وہ ایک اللہ کا ولی آدمی تھا، ان کی کردار کشی تو کی ہے غیروں نے کہ مسلمانوں میں جو ہیرو ہیں ان کو داغدار کیا جائے کہ جی اس نے باپ کے ساتھ یہ کیا۔ تو ان کے بارے بتاتے ہیں کہ 6 سال کی عمر جب مسجد میں گئے تو سب نے نماز کی نیت باندھی، اور جیسے ہم کہتے ہیں بھائی 4 تکبیر نماز فرض بندگی اللہ تعالیٰ تھی، پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت میرا منہ طرف کعبہ شریف، سب نے ہاتھ باندھ لیے، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جائے انہوں نے ہاتھ ہی نہیں باندھے۔ منٹ آدھا منٹ جناب بچہ دڑم زمین پہ گر گیا۔ چلو جی نماز پوری کی نہ کی، سلام پھیری، بادشاہ کا بیٹا کیا ہو گیا؟ حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، سارے آئے، نبضیں دیکھی، بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ بچے کو ہوش آئی تو بیٹا کیا ہوا؟ بچہ کہنے لگا میں بڑا بد نصیب آدمی ہوں، سب نے کہا میرا منہ کعبہ کی طرف، سب کے سامنے کعبہ آ گیا، میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، کعبہ میرے سامنے آیا ہی نہیں ہے۔
تو گویا وہ 6 سال کی عمر کا بچہ کس طرح کی نماز پڑھنی چاہتا تھا. تو آج بھائی اگر ہماری نمازوں میں جان آ جائے تو ہمارے بڑے مسئلے حل ہو جائیں. اللہ سے مانگنے کا اتنا پیارا طریقہ ہے، اتنا پیارا طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا. سورہ فاتحہ کو دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری زندگی اس میں آ گئی. میرا ایک ایک مسئلہ اس میں آ گیا، اللہ سے مناجات کرتے. تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. نماز کے حوالے سے کئی دفعہ ہمارا مذاکرہ چلتا رہتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا کیا انجام ہے اور پڑھنے والے کا کیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے ہوگا. ہوگا جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کا باقی معاملہ آسان 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 کیا جائے گا. اگر نماز پوری نہ نکلی تو پھر اس کا حساب سخت سے سخت ہوتا جائے گا. آج ہمارے پاس دکان میں کوئی دوست آ جائے تو وہ اس کی چائے پانی میں، اس کے ساتھ گفتگو میں ہماری نماز واجبات چلی جاتی ہے. چاہیے تو یہ کہ اس کو ساتھ مسجد میں لے کے آئیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، بجائے سے کہ اس کو مسجد میں لے گا وہ ہماری نماز کھا جاتا ہے. تو بات نہ بنی بھائی. اس لیے فرمایا کہ نوافل جو ہیں ان کی کثرت کرو، تاکہ اگر فرضوں میں کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نوافل کو اس کا کمی پوری کر دیں گے. مگر یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ دن میں جو 20 فرض ہیں، ایک فرض کی جو قضا ہے وہ کتنے نفلوں میں ہوگی؟ 70 نفلوں میں ہوگی. 70 نفل ہوں گے تو ایک فرض کی ادائیگی ہوگی، اور 20 فرض ہیں فجر سے عشاء تک تو 1400 نفل چاہیے. تو ایک دن کی قضا نمازوں کا کفارہ ہوگا. تو جس نے 20 فرض نہیں پڑھے اس نے 1400 یہ وطر ملا کے واجب جو ہے. لیکن امت جو ہے غافل ہے. وہ مولانا طارق میر صاحب مدد اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جارڈن کے بارڈر پر جماعت چل رہی تھی غالباً 81 82 یا 17 اس کے قریب. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے مسلمان کو پوچھا کہ آپ کی فجر کے کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے جتنے بھی ہوں. کہتا نہیں ویسے میں نے پوچھا تمہارے فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں. اب مسلمان بتا نہیں رہا، یہودی اس کی جان چھوڑ نہیں رہا، بارڈر پہ آپس آمنے سامنے. آخر جو ہے نا یہودی کو یہ بتانا پڑا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کے نمازی جمعے کی نماز کے برابر ہو جائیں گے اس دن یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے. اس لیے آج ہمارے ہاتھوں میں وہ چیزیں آ گئی، ہماری بیٹیوں، ہماری مائیں بہنیں، کہ جناب بس کیا کریں گے، تباہی ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو، مردوں کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو گھر میں وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بھائی جو ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اس بارے بہت سخت حکم ہے. مسجد میں اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی ایسی بات، تو پھر اسے مسجد میں ہی پڑھنا چاہیے. جیسے روایات میں آتا ہے کہ اگر فجر اور عشاء کی نماز کے اجر کا پتہ چل جائے کہ باجماعت نماز کا کتنا اجر ہے، تو اگر زمین پر گھسڑ کے بھی اس کو آنا پڑے تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا. تو بات بنے گی ساری یقین سے. جب ہمارا یقین یہ ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں تو پھر نماز کی تو اتنی لوڑ نہیں ہے، کوئی لوڑ نہیں بھائی. کیوں پیسہ ہوئے تو کام بن جاتا ہے. لیکن نہیں، یقین یہ ہو کہ اللہ راضی ہوگا تو ہمارے کام بنیں گے، نماز پڑھیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. پہلے جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت نماز سے ہی کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جزاک اللہ خیر. غافر نے جڑا نام مسلمان